چونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے, ان کا مذہب تھا بھائی اللہ کی عبادت, ایک خدا کو پوجنے والے. پھر مسلمان جہاں بھی ہوتے تھے پیغمبروں کو ماننے والے, یہ طہارت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, مسواک کرتے تھے, لباس کو صاف رکھتے تھے, قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے. ہم ازبکستان میں تھے, اتنا صاف ستھرا ملک, اتنا صاف ستھرا کہ حد ہو گئی صفائی کی, لیکن واش روم میں جاؤ تو پانی نہیں ہے استنجا کے لیے. ہم نے کہا یار اس سے اچھا تو ہمارا وہ بھنگی ہے, جتنا بھی گندا ہو کم از کم واش روم کی بات تو پانی استعمال کر لیتا ہے نا وہ. تو یہ کیسی صفائی ہے, باہر سے تو سب ایک دم نیٹ کلین, اور بیت الخلا میں قضاء حاجت سے فارغ ہو تو استنجا کے لیے پانی نہیں. تو میں کہتا تھا ان کو, میں جا کے بولوں یار ایک طرف ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, ہر طرف چمک رہے ہو تم, تو یہ کیا ہے, اتنا بڑا گند کیسے برداشت کر لیتے ہو تم؟ جب ایک ایک ہفتہ یہ چھوڑو, ابھی کیا مسجد میں آدمی بات کرے تو کیا حال ہو جائے گا انسان. تو بڑی مشکل سے پانی کا انتظام ہم کرتے تھے. پھر ہمارے کزن ہیں امریکہ میں, میں نے اس سے کہا یار امریکہ میں, انہوں نے کہا وہاں بھی پانی وانی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہہ رہے میں جہاں بھی جاتا ہوں لوٹا میرے ساتھ ہوتا ہے. وہ 10 سال سے امریکہ میں ہے, 10 سال سے لوٹا ان کے. تو میں نے کہا یار کوئی فولڈنگ لوٹا دیکھ لو, ہر چیز فولڈنگ آ گئی ہے, کوئی لوٹا بھی اگر فولڈنگ, کیونکہ کہاں لوٹے اٹھائے گھومے گا انسان, کوئی فولڈنگ لوٹا ہے جو بٹن دباؤ تو لوٹا بن جائے, اور بغیر ایک بٹن دباؤ تو دوبارہ غائب ہو جائے, وہ ایسا فولڈنگ لوٹا ہونا چاہیے. تو یہ جو پیغمبر تھے ماننے والے, ایک تو ان میں اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام تھے بھی کیا حسین, تو ظاہر ہے وہ حسن و جمال ان کی اولاد میں گیا, اور مذہب تھا مضبوط, اس کی بنیادیں مضبوط تھیں. جو غیر مسلموں کے جو مذاہب ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے, کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو جہاں بھی ایسا ہوگا فوراً کمپٹیشن شروع. تو جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا, یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. تو بالآخر کیا ہوا, حکومتوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا, جو بھی بنی اسرائیل ایمان والے لوگ تھے. اور ایک وقت آیا کہ فرعون کے پھر حکومت آئی, وہ فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, اس کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے, جیسے آج برما میں ہو رہا ہے نا, آپ جا کے دیکھیں وہاں روہنگیان میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اس قسم کے مظالم کرنا اس نے شروع کر دیے. اور وہ ظلم اور بربریت کا اس نے میدان گرم کیا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, جس کو یہود بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, اس پر سب متفق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنی اسرائیل میں, اور یہ اب موسیٰ علیہ السلام تک تاریخ آپ کی سمجھ میں آ گئی نا. یہ واقعات تو میں بیان کروں گا بعد میں, ابھی تو میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر اللہ نے فرعون کا خاتمہ کیا. خاتمہ تو ہو گیا مگر بنی اسرائیل کو حکومت نہیں ملی. تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو ارض مقدس ہے نا, شام کی سرزمین جہاں سے تمہارے ابا ہجرت کر کے مصر گئے تھے, وہاں لڑائی کرو, جہاد کرو, اور اس زمین پر قبضہ کرو. بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے سے غلام بنے ہوئے تھے, لہذا ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب آپ کی سوچ عالی ہوتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہو, چھوٹی سوچ ہوتی ہے تو محدود, کہ بس ہمیں کھانا مل جائے, جیسے میں کہتا ہوں نا, جو کہیں چھوڑو پھر زیادہ اچھا نہیں ہے. تو ان کی سوچ کیا ہو چکی تھی, محدود, کم ہمتی. غلامی بہت بڑا عذاب ہے. ہمارے جو حکمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب نہیں زیادہ تر, یہ چونکہ انگریزوں کے ان کا ذہن بن چکا ہے غلامی والا, یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے جس میں ہماری قوم کا فائدہ ہو. یہ سوچیں گے بھی تو ایک محدود ذہن کے اندر, یہ اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, یہ اسی خول میں رہیں گے. خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق ہے بھائی, اور یہ وہی نا جو ان کو انہوں نے سکھا دیے, وہ حقوق جو اوریجنل حقوق ہیں جو علماء بتاتے ہیں, ان کی طرف ہی آنے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں. تو یہ ایک سوچ ہو جاتی ہے نا, کمتر گھٹیا سوچ بن جاتی ہے انسان کی, بوٹ پالش کر کر کے. تو یہ وہی ہو گئے. ان سے اب آپ زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں, بس اتنا ہو کہ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو تھوڑی سی مینٹل اپروچ ان کی کیا ہے, ذرا اچھی ہے, کچھ کریٹو سوچ جسے کہا جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, تباہ کر دیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ واپس کہاں جائے, بیت المقدس. قوم میں ہمت ہی نہیں تھی, وہ غلام بوٹ پالش کر کر کے بیچارے فرعون کے جو ہے نا ان کے ذہن کیا ہو چکے تھے, چھوٹے ہو چکے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جاتے. اللہ کو بڑا غصہ آیا
اور پھر ان پہ سزا ملی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, پھر ان نبی کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. تھوڑے سے لوگوں نے کیا, باقی سارے فرار ہو گئے. تو وہ جن تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. نہیں آ رہی بات؟ وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام جو پیغمبر اس وقت تک نہیں بنے تھے. زیادہ تر لوگ پتلی گلی سے نکل کے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے سے لوگ تھے ایمان والے, وہ پیغمبر کے ساتھ ڈٹ گئے, کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا جس کا نام تھا جالوت, اور مسلمانوں کے کمانڈر کا نام تھا طالوت. تو طالوت کا مقابلہ ہوا کس سے؟ جالوت سے. اور اسی طالوت کی فوج میں, انہی طالوت کی فوج میں داؤد بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے اتنی بہادری سے لڑائی کی ہے کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ایک آرمی کے کوئی آفیسر تھے, ان کا فون آیا کہ بیان میں جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ضروری اور یہ کہاں سے ہے, کچھ اس طرح کے, وہ کچھ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ اعتراض کرتے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ جو صحابہ کرام نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں یہ اس دور کی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑا سمندر پہ لا کے ڈال دیا. یہ ایڈمرل کا جو لفظ ہے نا انگلش میں, یہ عربی سے آیا امیر البحر. سب سے پہلا جو بحری بیڑا تیار کر کے جنگ لڑی ہے وہ کس نے؟ تو بحری بیڑے پر اتنی بڑی جہازوں کو لا کے ڈال دینا کہ پوری فوج کو سمندر پہ اتار دینا, یہ کیا اس دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے؟ اس دور میں جو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی وہ حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھ لڑنے والوں نے سیکھی ہوگی نا, کیونکہ اگر اس سے زیادہ ٹیکنالوجی دشمن کے پاس ہوتی تو پھر تو اسباب کی دنیا میں بولو بھائی ہار چکے تھے. یہ جو سلطان محمد فاتح نے ترکی پہ حملہ کیا تھا استنبول پہ, یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوا, یہ صرف تہجد اور دعاؤں سے ہوا ہوتا تو تابعین تبع تابعین حملہ کر چکے ہوتے, کامیاب ہو چکے. اسباب کی دنیا میں قسطنطینیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ اتنی بڑی بڑی دیواریں چاروں طرف شہر کے, اور خشکی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے گھسنے کا, تو یہ ممکن نہیں تھا نا. تو سلطان محمد فاتح نے دعائیں بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کیے. اس نے کہا کیوں فتح نہیں ہو رہی؟ پتہ یہ چلا کہ حملہ ایک طرف سے ہو رہا ہے اور ایک طرف اتنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ پوری فوج بھی اگر شہید کروا دو گے یہاں سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم ہوتے تو ہم کہتے اب روحانی والے کو فون کرو, کوئی وظیفہ بتائے گا, وہ وظیفہ بتائے گا. سلطان محمد فاتح نے دماغ استعمال کیا, اپنے شیخ و مرشد کو بھی لے کے گیا دعا کروانے کے لیے. اس نے کہا صرف اسباب سے نہیں, دعا بھی ہوگی, لیکن پہلے وہ تمام اسباب جو ہمارے بس میں وہ اختیار کریں گے پھر دعا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو کام ہے پہلے وہ تو کرو نا. روٹی کھاتا نہیں ہے کہ اللہ پیٹ بھر دے, شادی کرتا نہیں اللہ اولاد دے دے. شادی کرو پھر دعا مانگو بھائی, روٹی کھاؤ پھر کماؤ پھر دعا مانگو کہ پیٹ بھر دے. روزگار کی تلاش نہیں ہے اور وظیفہ کر رہا ہے کہ روزگار مل جائے. میں پوچھتا ہوں تم وظیفے میں کتنا ٹائم ہو؟ 2 گھنٹے وظیفہ. میں نے کہا جاب تلاش کرنے میں کتنا ٹائم؟ کہہ رہے وہ بس ایک جگہ فلاں جگہ فون کیا تھا, ایک جگہ فلاں جگہ فون کیا تھا. تو دونوں چیزیں ہیں ساتھ ساتھ. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, پھر آرڈر دیا کہ اتنی بڑی دیواروں کو توڑنا یہ چھوٹے موٹے بموں سے ممکن بولو بھائی نہیں ہے. ایک تو حملہ ہوگا 2 طرف سے, تو کشتی خشکی پہ کشتیاں چلانی پڑیں گی, خشکی پہ کشتیاں, سمجھ رہے ہو. دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی دیواروں کو توڑنے کے لیے بم بھی اسی حساب سے, تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس نے. یہ ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی کہ اتنی بڑی توپ, میں نے گولے دیکھے ہیں, وہ اتنے بڑے گولے کو فائر کرنا یہ کیا غلیل سے ہوگا ہے بھائی؟ تو کچھ تو دماغ لڑایا ہوگا نا اس وقت مسلمان سائنسدانوں نے کہ بھائی اتنی بڑی توپ ہے, اس کو فائر کرنے کے لیے کوئی یہ دیسی توپیں کافی نہیں ہے. اگر یہ طریقہ کافی ہوتا تو دشمن نہیں بنا کے بیٹھا ہوتا. تو جتنے بھی اس زمانے کے سائنٹسٹ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے, یار کوئی ایسی توپ ہو کہ ہٹو بچوں ہو جائے بس وہ. اور پھر وہ توپ تھی جو جب لگتی تھی تو دیوار میں شگاف پیدا کرتی تھی. یہ ساری ٹیکنالوجی تھی. محمد ابن قاسم جو سندھ آیا ہے تو گوگل میپ تھا کیا اس زمانے میں؟ سندھ لکھا اور پہنچ گیا. کیسے اس کو پتا چلا کہ آپ جاؤ اتنے لمبے لمبے صحراؤں میں صحیح سمت میں جانا؟ یہ فلکیات کا علم جانے بغیر ممکن نہیں تھا. اس وقت کے مسلمان سائنٹسٹ جو ماہرین فلکیات تھے وہ بتاتے تھے
کہ یہ والا ستارہ جب نکلے گا تو اتنے درجے پہ ہوگا, اس کے اتنے درجے اتنے کلومیٹر چلنا ہے تو فلاں ملک آئے گا, اس سے پھر اتنی ڈگری سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنا ہے, پھر اتنے ڈگری الٹے ہاتھ کی طرف مڑنا ہے. اس طرح سے لمبے لمبے سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے ڈائریکٹ وہ اپنی لوکیشن پہ پہنچتے تھے. اور آسان, جو بالکل ہی ہٹو بچوں ہے. صحابہ کرام نے اور تابعین نے اس دور میں جو مسجدیں بنائی ہیں مکمل قبلے کی طرف ہے. وہ چلو نبی نے تو مسجد نبی بنائی اتنی دور, اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ تھا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. لیکن سارے صحابہ تابعین تبع تابعین جو پوری دنیا میں جا جا کے بالکل صحیح سمت میں مسجدیں کا رخ رکھتے تھے, سب کو وحی ہوتی تھی کیا؟ اس کا مطلب اس زمانے میں مسلمانوں میں ایسے ماہرین فلکیات تھے کہ آپ لاہور میں بیٹھ کے بھی اگر مسجد بنائیں گے تو قبلہ کا رخ کہاں ہوگا؟ سیدھا بیت اللہ پہ جا کے لگے گا. تو ترقی کرنے کے لیے دین کے علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا علم بھی ضروری ہے. یہ ایسی ایک زمینی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا. اور صحابہ تابعین تبع تابعین یہ علم جانتے تھے, جو نہیں جانتے تھے وہ سیکھتے تھے. آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم نے ایک دفعہ میپ دیکھا تھا, اس کے پورا نقشہ بنا کے دیا اور وہ میپ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. نقشوں کو پڑھنا, نقشوں کو سمجھنا, یہ بھی ایک علم ہے, فن ہے.